السلام علیکم دوستو۔ اللہ کی بنائی اس دنیا میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں۔ کچھ کھانے ایسے ہیں جو اس قدر نادر و نایاب تصور کیے جاتے ہیں کہ ان کی قیمت پاکستان میں لاکھوں روپے تک پہنچتی ہے، جبکہ بہت سے کھانے ایسے بھی ہیں کہ جن پر مختلف حکومتوں کی جانب سے پابندی عائد ہے اور انہیں کھانا انسان کے لیے کئی سالوں تک جیل میں بند رہنے یا پھر ایک بھاری بھرکم جرمانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ لیکن دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی ڈش کے بارے میں بتائیں گے کہ جسے کھانا پورے یورپ میں ایک انتہائی سنگین جرم تسلیم کیا جاتا ہے، بلکہ یورپ میں بسنے والے مسیحی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسے کھانا خدا کی نظر میں بھی انتہائی شرمناک اور قابل گرفت جرم ہے، اور اسی لیے اس کھانے کو کھاتے وقت کھانے والے کا اپنے سر کو ڈھانپنا انتہائی ضروری بلکہ لازمی ہے، تاکہ وہ اس عمل بد کو کرتے ہوئے خدا کی نظر سے محفوظ رہے۔ نعوذ باللہ۔ حالانکہ دوستو، خدا کی نظر سے تو انسان کسی صورت نہیں بچ سکتا۔ بہرحال فرانس اور یورپ میں بسنے والے افراد کا یہی عقیدہ ہے۔ دوستو، آپ نے مختلف ہالی ووڈ موویز اور سیریز میں کچھ ایسے مناظر دیکھے ہوں گے کہ کچھ کردار ایک خاص کھانے کو کھاتے وقت اپنا سر ڈھانپ لیتے ہیں اور اسی حالت یعنی اپنے منہ کو چھپائے ہوئے یہ کھانا مکمل کرتے ہیں۔ دوستو، یہ عجیب و غریب ڈش دراصل ایک انتہائی خوبصورت اور چھوٹا سا پرندہ ہے جسے آرٹولین بنٹنگ کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ پرندہ جسامت میں کچھ زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ اس پرندے کی لمبائی صرف 16 سینٹی میٹر جبکہ اس کا وزن محض 20 سے 25 گرام ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ پرندہ شمالی یورپ کے انتہائی ٹھنڈے علاقوں کا مکین ہے، لیکن موسم خزاں کے دوران یہ افریقہ کا سفر کرتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شکاری انہیں جال کی مدد سے زندہ پکڑتے ہیں۔ انہیں زندہ پکڑنے کی ایک خاص وجہ ہے دوستو، اور وہ یہ کہ جتنا عجیب اس پرندے کو کھانا ہے اتنا ہی عجیب اس پرندے کو پکانا بھی ہے۔ اس پرندے کو پکڑنے کے بعد فوراً ہی نہیں پکایا جاتا، بلکہ اسے 21 دن تک ایک انتہائی تاریک جگہ پر قید رکھا جاتا ہے جہاں روشنی کا نام و نشان تک نہ ہو، اور اسے کھانے کے لیے صرف انجیر دی جاتی ہے۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے دوستو کہ اندھیرے کے باعث اس پرندے کے جسم میں موجود بایولوجیکل کلاک اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور یہ پرندہ اپنی خوراک سے زائد کھا کھا کر انتہائی موٹا اور اپنی جسامت میں دگنا ہو جاتا ہے۔ 21 دن کی مدت پوری ہو جانے کے بعد اسے ایک خاص اور نایاب قسم کی شراب میں ڈبو کر ہلاک کیا جاتا ہے، اور اس پرندے کو کچھ دیر تک اسی شراب میں بھگوئے رکھا جاتا ہے۔ جب یہ شراب میں اچھی طرح بھیگ جاتا ہے تو اسے نکال کر ٹھیک 8 منٹ تک تیل میں فرائی کیا جاتا ہے۔ آرٹولین کو فرائی کرنے کے بعد اسے کھانے کے لیے میز پر سجا دیا جاتا ہے۔ آرٹولین بنٹنگ کو سالم حالت میں کھایا جاتا ہے، جسے روایتی طور پر پیروں کی جانب سے کھانا شروع کیا جاتا ہے اور آخر میں اس کا سر چبایا جاتا ہے۔ اسے کھانے والے آرٹولین کی ہڈیاں اور چونچ وغیرہ منہ میں ہی جمع کر لیتے ہیں اور بعد میں انہیں تھوک دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے مہنگے اور نایاب ترین کھانوں میں سے ایک ہے، جسے کھانا نہ صرف یورپی یونین میں سخت ممنوع ہے، بلکہ مسیحی لوگوں کے مطابق اسے کھانا خدا کی نظر میں بھی ایک بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں بسنے والے مسیحی لوگ اسے کھاتے وقت اپنا سر ایک نیپکن یا پھر کسی تولیے کی مدد سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ آرٹولین بنٹنگ کو نوش کرتے وقت کسی بھی شخص کے لیے ایسا کرنا لازمی ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے یا دولت کا مالک کیوں نہ ہو۔ انہیں لگتا ہے کہ اس طرح وہ ایک معصوم اور خوبصورت پرندے کے وحشیانہ قتل اور اس کے ساتھ برتے گئے رویے کو خدا سے چھپا سکتے ہیں، لیکن یہ محض ان کی خام خیالی اور توہم پرستی ہے دوستو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آرٹولین بنٹنگ کو پکانے اور اسے کھانے کا یہ طریقہ کار فرانس کی قدیم ترین ثقافت کا ایک حصہ ہے، اور پچھلے ہزاروں سال سے یہاں بسنے والے لوگ اس پرندے کو اسی طرح کھانا پسند کرتے ہیں۔ جبکہ بہت سے مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آرٹولین بنٹنگ کو کھانے کا یہ طریقہ کار قرون وسطیٰ کے ایک مسیحی پادری نے متعارف کروایا تھا۔ بعض جدید ماہرین آرٹولین بنٹنگ کو کھاتے وقت سر ڈھانپنے کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی خوشبو بہت ہی سحر انگیز اور لبھاونی ہوتی ہے، اور اسے کھانے والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پرندے کو کھاتے وقت اس کی ہڈیوں اور چونچ وغیرہ کو تھوکنا
ایک انتہائی وحشیانہ عمل تصور کیا جاتا ہے اور اسے چھپانے کے لیے بھی لوگ اپنا سر ڈھانپتے ہیں۔ البتہ یورپ اور بالخصوص فرانس کی عوام میں یہی عقیدہ عام ہے کہ اس خوبصورت اور خوش آواز پرندے کو کھاتے وقت اپنا چہرہ خدا سے چھپانا انتہائی ضروری ہے، ورنہ اسے کھانے والا شخص مختلف آفات و بلیات کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج 21ویں صدی میں رہنے والے اور تیسری دنیا کے ممالک کو دقیانوسی اور روایت پسندانہ سوچ کا مالک کہنے والے مغربی معاشرے کے یہ لوگ اپنا سر ڈھانپے بغیر اس پرندے کو کھانا ایک بہت بڑا گناہ تصور کرتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔